آج ہم ایک بہت ہی مشہور قرآنی قصے پر بات کرنے والے ہیں، اصحاب کہف یعنی غار والے ساتھی۔ جی ہاں، بہت دلچسپ قصہ ہے۔ ہماری جو معلومات ہیں وہ بنیادی طور پر سورۃ الکہف سے ہیں، آیات 9 سے 26 تک، اور کچھ احادیث سے بھی رہنمائی لیں گے۔ بالکل۔ مقصد تو یہی ہے کہ اس اہم واقعے کو سمجھیں، اس کا پیغام کیا ہے، اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں، وہ جانیں۔ اور یہ ہے بھی بڑا حیران کن، مطلب چند نوجوان ایک ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے غار میں چھپتے ہیں اور پھر صدیوں تک سوتے رہتے ہیں۔ ہاں، یہی تو بات ہے۔ آئیے ذرا اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ تو شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ سب؟ دیکھیں، پس منظر یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، کافی ظالم، اور وہ لوگوں کو زبردستی بتوں کی پوجا کرواتا تھا۔ اچھا۔ تو ایسے میں کچھ نوجوان تھے جو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، توحید پر قائم تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی ہم تو یہ حکم نہیں مانیں گے۔ یعنی ایمان اور ظلم کی ٹکر تھی۔ بالکل۔ اور ان نوجوانوں کا اللہ پر جو بھروسہ تھا وہ کمال کا تھا۔ قرآن میں ان کی دعا بھی ہے، یاد ہے آیت 10 میں؟ ہاں ہاں، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں درستی پیدا فرما۔ جی، یہ صرف مدد مانگنا نہیں تھا، یہ ایک طرح سے مکمل سپردگی تھی کہ یا اللہ آپ ہی راستہ دکھائیں اور آسانی پیدا کریں۔ صحیح۔ تو پھر وہ شہر سے نکل گئے اور ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ جی، اور وہاں پھر اللہ نے انہیں سلا دیا۔ اور وہ بھی کوئی عام نیند نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے 309 قمری سال، یہ شمسی حساب سے تقریباً 300 سال بنتے ہیں۔ جی ہاں، 309 قمری سال، ایک لمبا عرصہ۔ اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ غار کے دہانے پر ہی بیٹھا رہا۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی انہیں دیکھتا تو سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ شاید اس لیے کہ اللہ انہیں کروٹیں دلواتا رہتا تھا، دائیں بائیں، تاکہ جسم محفوظ رہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہیں قرآن ہمیں ایک اہم بات سکھاتا ہے۔ ان کی تعداد کتنی تھی اس بحث میں مت پڑو۔ ہاں، یہ آتا ہے آیت 22 میں کہ کچھ کہیں گے 3 تھے، کچھ 5، کچھ 7۔ جی، قرآن کہتا ہے کہ یہ سب اندازے ہیں، اصل تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اصل چیز تعداد نہیں، سبق ہے۔ صحیح۔ اور غار کہاں تھی، اس پر بھی تو مختلف باتیں ہیں، اردن، ترکی۔ جی، مختلف روایات ہیں، لیکن حتمی علم تو اللہ کے پاس ہے۔ مقام سے زیادہ اہم پیغام ہے۔ اچھا، تو جب وہ جاگے اتنی صدیوں بعد تو انہیں کیا محسوس ہوا؟ انہیں تو یہی لگا کہ شاید ایک دن سوئے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ۔ ہاں، قرآن میں ہے نا، وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ جی بالکل۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو اپنے میں سے ایک کو شہر بھیجتے ہیں، کچھ کھانے کو لائے اور اسے چاندی کے کچھ سکے دیے۔ اور یہیں سے سارا معاملہ کھلا۔ بالکل۔ جب اس ساتھی نے وہ سکے جو پرانے زمانے کے تھے استعمال کرنے کی کوشش کی تو لوگ ظاہر ہے حیران رہ گئے۔ پہچان لیا کہ یہ تو بہت پرانے ہیں۔ جی، اور پھر بات کھلی کہ یہ لوگ تو صدیوں پہلے کے ہیں۔ اس سارے واقعے کے سامنے آنے کا ایک بڑا مقصد جو قرآن میں آیت 21 میں واضح ہے وہ یہ تھا کہ لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین آ جائے۔ یعنی قیامت کا ایک عملی ثبوت۔ آپ کہہ سکتی ہیں، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ہو کر رہے گی۔ اور جب ان کی حقیقت سب کو پتہ چل گئی تو پھر کیا ہوا نوجوانوں کا؟ روایت یہی ہے کہ جب ان کا قصہ ظاہر ہو گیا تو وہ نوجوان وفات پا گئے، اور لوگوں نے ان کی یاد میں یا ان کی نشانی کے طور پر وہاں ایک عبادت گاہ بنا دی۔ اچھا، جہاں تک احادیث کی بات ہے تو اس قصے کی بہت تفصیل تو نہیں ملتی، لیکن سورۃ الکہف کی اپنی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جی ہاں، بہت زیادہ۔ جیسے جمعے کو اس کی تلاوت کرنے سے نور ملتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جی، 2 جمعوں کے درمیان نور۔ اور ایک اور بہت اہم حدیث ہے کہ جو اس کی پہلی یا آخری 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بالکل، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اور فتنہ دجال وہ بہت بڑی آزمائش ہوگی، تو یہ سورت اس سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو اگر ہم اس پورے قصے سے کچھ اہم اسباق نکالنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا، چاہے حالات کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہوں۔ صحیح۔ دوسرا، ہر مشکل میں صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا۔ تیسرا، آخرت اور قیامت پر پکا یقین رکھنا۔ چوتھا،
برے معاشرے اور آپ کہیں ظالم نظام کے فتنے سے خود کو بچانے کی کوشش کرنا، اور پانچواں اچھے نیک ساتھیوں کی اہمیت، وہ مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ واقعی یہ تو ایسے سبق ہیں جو ہر زمانے کے لیے ہیں۔ بے شک اصحاب کہف کا قصہ اللہ کی رحمت، اس کی حفاظت اور اس کی دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان ہو تو اللہ غیر معمولی طریقوں سے بھی مدد کرتا ہے۔ ہر دور کے مومنین کے لیے ایک پیغام ہے اس میں۔ جی ہاں، آزمائش میں ثابت قدم رہنے کا۔ اور آخر میں ایک بات سوچنے کی ہے، ان نوجوانوں کا اس طرح صدیوں تک وقت سے الگ ہو جانا اور پھر ظاہر ہو کر قیامت کا ثبوت بننا، یہ ہمیں وقت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے کہ وقت کا تصور بھی اللہ کے حکم سے کیسے بدل سکتا ہے؟ جی، یہ ایک گہرا نکتہ ہے۔ الہی منصوبہ بندی اور وقت کا تعلق، اس پر غور کرنا چاہیے۔